بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محاسبہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سویلائزڈ کرنے کے لیے زمین پر مذاہب کو ترتیب دی، مرتب کیا۔ مختلف مذاہب مختلف ادوار میں یہاں پہ شریعت آتی رہی، اور اس کے بعد پھر نئے نئے لوگ آئے۔ جب پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتب کرنے کے لیے، مذاہب کو مرتب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اپنے میسنجر بھیجے، اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ آئے، اور ان کی شریعت، ان کا مذہب، ان کے جانے کے بعد وہ شریعت ختم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو دوبارہ ایک نیا نبی، نیا میسنجر اپنا بھیجنا پڑا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ گائے بگائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبر بھیجے، اور اپنی کتابیں بھی ان کو عطا کیں۔ مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر اور رسولوں کو اپنی کتابیں دیں، اور یہ سلسلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک یہ چلتا رہا، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجے ہیں، اور یہ سلسلہ موقوف کیا ہے، ختم کیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد۔ یہ کہا کہ اب یہ جو شریعت ہے، ان کی آمد کے بعد اب یہ شریعت، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک جو لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کریں گے، اور امت جو ہے انہی کے راستے پہ چلے گی۔ یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی بقا کا راستہ ہے۔ اسلام جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، وہ بھی بے مثال ہے۔ جو کتاب عطا کی وہ بھی بے مثال ہے، اور کوئی ایسی دنیا کی کتاب نہیں ہے جس کی عمر اتنی زیادہ ہو۔ ہر کتاب 100 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد، یہ میکسیمم 150-200 سال کے بعد کتاب کی عمر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کتاب بوسیدہ ہو جاتی ہے، لوگ اسے رد کر دیتے ہیں یا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی نہ صرف اسی ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، بلکہ لوگوں کے سینوں میں یہ موجود ہے۔ لوگ اس کو حفظ کر رہے ہیں، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اپنا بھی سینہ منور کر رہے ہیں، اور لوگوں کے بھی قلوب و اذہان جو ہیں وہ اس کتاب سے منور کیے جا رہے ہیں۔ جو دین ملا یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ ہمارا مذہب احاطہ نہیں کرتا، چاہے وہ عمرانیات ہے، سماجیات ہے، اسلامیات ہے، دینیات، کوئی بھی زندگی کا شعبہ، ایون سائنس کے بھی جو اصول ہیں وہ بھی ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اور ہمارے نبی کی ایک اور خصوصیت جو ہے، وہ ہمارے نبی امی تھے۔ کوئی دنیا ایسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا شخص جو نہ کسی اسکول میں گیا ہو، نہ کسی کالج میں گیا ہو، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا ہو، نہ کسی پروفیسر کے پاس بیٹھا ہو، نہ کسی اتالیق سے اس نے تربیت حاصل کی ہو، لیکن وہ دنیا کو علم کے خزانے بانٹ رہا ہو۔ اور آج دنیا ان کی ذات پہ نہ صرف سیرت کی کتابیں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ PhD کے مقالے بھی ان پہ لکھے جا رہے ہیں، اور لکھے جاتے رہیں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک دنیا ختم ہو سکتی ہے، درخت کلمے باندھ سکتے ہیں، سمندر سیاحیاں بن کے خشک ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے نبی کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات پہ امت کا اجماع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جو میرے دوست ہیں، جو میرے فالورز ہیں، یہ آپس میں رحم دل ہیں، نرم ہیں، لیکن کفار کے لیے یہ بہت سخت ہے۔ اور ہماری اس وقت جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ ایک بات پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ ہر بات پہ ان کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات پہ آ کے وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی ہی ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت آج موجود ہیں۔ آپ پیر ہیں، ٹیچر ہیں، اور خطیب بھی ہیں، اور ختم نبوت کے عظیم کام سے وابستہ ہیں، جناب پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ۔ پیر صاحب یہ بتائیے کہ کب آپ ختم نبوت کے کام سے وابستہ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ زر نیوز نیٹ ورک میں آپ نے مجھے محاسبہ پروگرام میں دعوت دی، اور یہ ایک بڑا اچھا آپ کے سلسلہ محاسبے کا میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھا آپ ماشاءاللہ اس کو کنڈکٹ بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں انٹرو میں بات کی ہے کہ ختم نبوت کا کام اس امت کا بنیادی کام ہے، یہ محور ہے تمام عقائد کا۔ ٹھیک ہے۔ توحید کے بعد رسالت آتی ہے، جی صحیح ہے۔ اور ایمانیات میں ہم دیکھیں کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا حصہ وہ توحید ہے، اور دوسرا حصہ رسالت ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس بنیادی عقیدے سے اگر کوئی بندہ سر منہ بھی انحراف کرے گا
تو اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ، تعلق اور وہ دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اب رسالت کو کس طرح ماننا ہے، یہ بحث ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور اس بحث میں علماء نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی بندہ اس کلمے میں اس حیثیت سے اقرار نہیں کرے گا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، اس وقت تک وہ دائرے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت اور علاقے کے اعتبار سے اس دنیا میں بھیجے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا جب یہ عالم ارواح میں تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ نبی تھے، جب اس دنیا میں وہ آئے اور بچپن گزارا، جوانی گزاری، اس وقت بھی وہ نبی تھے، اور عالم ارواح میں بھی یہ 1,24,000 پیغمبر، نبی، یہ سارے اللہ کے ہاں ان کو انبیاء کی فہرست میں ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء وہ بتاتے رہے اپنی امتوں کو کہ ایک وقت آئے گا، آخری نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، تم ان پر ایمان لے آنا۔ ہر نبی یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا کہ ایک مہمان خصوصی ہے، ایک سٹیج ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس پر پیغمبر آ رہے ہیں، اور جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ تمام الہامی اور آسمانی کتابیں اور صحائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، اور وہ آخری حیثیت اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لسان نبوت سے بھی یہ تصدیق اللہ نے کروائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آج یوم علی ہے، یوم علی میں آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں پیغمبر تھے، تجھ میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ انہو لا نبی بعدی، تیری منزلت، تیری قدر، تیری حیثیت وہی ہے ہارون والی، لیکن ساتھ ہی تصدیق کی کہ امت کسی شائبے میں شکار نہ ہو، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حیثیت جداگانہ بتائی کہ تم تائید میں، تصدیق میں اور میری مدد میں ایسی ہو، تو نے ویسی ہی قربانیاں دی جس نے طرح ہارون نے دی ہیں، ٹھیک ہے، تم نے ویسی میرے اوپر جان نچھاور کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح ہارون نے ہر مشکل میں موسیٰ کا ساتھ دیا ہے علیہ السلام، ٹھیک ہے، تم میرے لیے ویسے ہی ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ انہو لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی آمد ہے اور وہ شخص دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، یہ یہودی تھے، اور یہودی کتب میں بھی اس بات کی صراحت موجود تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا نام یہ ہوگا اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، کوئی بشارت کو خبر، بشارت اور خبر، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی، وہ لباس ایسا پہنتے ہوں گے، ان کے شمائل یہ ہوں گے، ان کی عادات یہ ہوں گی، وہ یہ درس دیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ صحیح ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں تو میں دیکھ تو لوں کہ وہ کون ہے کہ جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام قباء کے مقام پر جو مسجد ہے، اس وقت یہ مسجد نہیں تھی، وہ یہاں تشریف لے گئے، اور وہ یہودی تھے اس وقت اور عالم تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ہی میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، وہ بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ انتہائی مؤدب بیٹھے ہیں، اور وہ بندہ خاموش ہے، اور جو ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ ابھی تک کوئی کلام نہیں ہوا ملک صاحب، ابھی تک کوئی دعوت، کوئی تبلیغ،
کوئی اپنی آمد کا مقصد، کوئی قرآن پاک کی آیت جو وہی اترتی ہو اس کا کوئی حصہ کوئی بیان نہیں کیا، صرف خاموشی کی زبان. اور چہرہ بھی میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک انسان کا ڈیش بورڈ ہے. جس طرح گاڑی کا ڈیش بورڈ آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے گاڑی کون سی ہے، کیسی ہے. اس طرح جب انسان کا چہرہ کسی دوسرے کے آگے جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چہرہ کیسا ہے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں تو میں نے سوچ لیا بغیر سوال کے، بغیر جواب کے یہ سچا آدمی ہے، اور میں ایمان لے آیا. ٹھیک ہے. اور اس موقع پر وہ، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں، تمام صحائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی. اور پھر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی. کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذمے، فرشتوں کے ذمے بارش کا نظام ہے، پھلوں کا نظام ہے، فصلات کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے. اور وہ کتب میں ہمیں ملتا بھی ہے کہ وہ فلاں فلاں فرشتے، اسرافیل کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے سورہ اسرافیل وہ پھونکنا ہے قیامت سے پہلے. ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں تک تو نے جانا ہے، میری ان کے ساتھ گفتگو تمہارے ذریعے ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں جو پیغام دوں گا تو نے وہی بنا کر وہی پیغام ان تک پہنچانا ہے. اور اس فرشتے کا نام وہ نوری مخلوق کے سردار ہیں جناب جبرائیل امین علیہ السلام ہے. کہ 1,24,000 پیغمبر سارے کے سارے شاہد ہیں، اور کتب میں ملتا ہے کہ ان کی طرف جبرائیل امین ہی وہی لے کر آئے. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب نبی آخر الزمان آ چکے تو جبرائیل امین پھر کسی کے پاس نہیں آئے. اس کے بعد، اور اس کی بات کی تصدیق مرزا قادیانی خود بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل نہیں آیا، میرے پاس تو ٹیچی ٹیچی آیا ہے. اب ٹیچی ٹیچی نام کیا ہے؟ ایسا نام ہے جو کسی مناسب محفل میں لینا بھی مناسب نہیں ہے. اچھے لوگوں میں یہ گفتگو میں بھی استعمال کرنا ٹیچی ٹیچی ایک بڑا نان سینس سی بات ہے. تو کہتا ہے ٹیچی ٹیچی میرے پاس آیا. کسی بھی اسلامی، کسی بھی الہامی اور کسی کتاب اور صحیفے میں ٹیچی ٹیچی کا نام نہیں ہے، جبرائیل امین کا ہر جگہ نام ہے. تو یہ جھوٹا نبی تھا. تو الحمدللہ اس امت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے نبوت کے دعوے سے پہلے کہ جو بندہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، اور وہ راندے درگاہ ہے. اور اس نے بڑے بڑے القابات اس نے لکھے ہیں. اس وقت تک اس کا یہ ذہن نہیں تھا. لیکن جب اس کا ذہن بن گیا تو پھر وہ بھی تبدیل ہو گیا اور اپنے فتوے سے رجوع کرنے لگ پڑا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کی، تو سر اس میں میرا پیر صاحب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب جس طرح یہ مرزا غلام احمد ہے، قادیانی ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حسن بن صبا، مسلمہ کذاب، یہ جو لوگ تھے یہ اپنے وقت کے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. مطلب یہ جو میرے نالج میں ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور سمجھدار. یہ پھر کیوں ان کی بدبختی آتی ہے کہ یہ اس قسم کا اعلان کر کے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بھائی اس پہ اجماع امت ہے اور لوگ اس پہ بالکل اسپیئر نہیں کریں گے، کسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ کو یہاں پہ کوئی نرم گوش. مطلب پھر یہ کیوں سر، مطلب کوئی وجہ ہوگی کیا؟ ان کو وہ اپنی پریسٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے یا اپنی پی آر بڑھانا چاہتے ہیں، یا کس لیے یہ اس قسم کا اعلان کر دیتے ہیں؟ ملک صاحب یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے کہ جو بندے بھی نبوت کا دعویٰ جنہوں نے جھوٹوں نے کی ہے وہ عام آدمی نہیں تھے. با اثر آدمی تھے، اچھے قبیلے والے تھے، اچھے خاندان والے تھے، صاحب علم تھے، اور ان کے پاس معلومات بھی بہت زیادہ تھیں. لوگوں کے اندر ان کی قدر و منزلت بھی تھی. ٹھیک ہے. مسلمہ کذاب کو آپ دیکھ لیں، آپ تو ماشاءاللہ اس شعبے کے طالب علم بھی ہیں. اسود انسی کو دیکھ لیں، حسن بن صاحب، جتنے بھی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی تک. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو پیروکار کس انداز میں ملے کہ وہ ایک صوفی بندہ تھا، علم رکھتا تھا، لوگوں کو ذکر کی طرف، لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو
ہر معاملے میں تکبر چل سکتا ہے، مذہب کے معاملے میں تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی ناپسندیدہ ہے لیکن اس میں زیادہ ہے، زیادہ شدت۔ اب دیکھیں تکبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو بندہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میری رضا کی طرف ہاتھ بڑھائے گا میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے کے سارے بندے اپنے آپ کو بڑا بڑا عالم سمجھنے لگ پڑے تھے، اس حیثیت میں ان کے اندر ایک عجب اور تکبر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے پیروکار تھے جو ان کے کوئی جو ہر وقت ہٹو بچو اور اس طرح کی صدائیں۔ اندھی عقیدت بھی۔ تو اس مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا ولایت کا دعویٰ کیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے بشارتیں ہوتی ہیں خواب میں۔ ٹھیک ہے، یہ اور ساری کی ساری اس کی بشارتیں جتنی اس نے سنائی ہیں، ایک باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، کسی دن آپ کو اس بارے میں بھی کہ اس کی بشارتوں پر آپ ایک پروگرام کریں۔ اچھا، جو اس نے پیشنگوئیاں کی ہیں ان میں سے اللہ نے ایک بھی پوری نہیں کی، سب کی سب جھوٹی پیشنگوئیاں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشنگوئیاں دیکھیں، انبیاء کی پیشنگوئیاں دیکھیں، ماشاءاللہ ایک کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو مینار نور بالکل صحیح بن کر بالکل 14ویں کا چاند بن کر سامنے وہ کھڑی ہیں اور اپنی صداقت کا اعلان کر رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے عام آدمی نہیں تھے جنہوں نے بھی دعوے نبوت کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بارے میں خبردار بھی کیا تھا کہ اس امت میں دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، تم گواہ رہنا، تم پکے رہنا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب اس نے ولایت کا دعویٰ کیا تو ولایت کے دعوے کے ساتھ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا جی اب اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں اس امت میں، کیونکہ ایک عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت مہدی نے تشریف لانا ہے، تو میں مہدی ہوں جی۔ اس نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر مسیح موعود کا دعویٰ اس نے کر دیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشا۔ پھر اس نے کہا کہ میں محمد ہوں اور دوسری جنم میں آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میری نبوت ہے، اب میں باقاعدہ نبی ہوں۔ پھر اسی پر اس نے بس نہیں کی، بلکہ وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نبی تو بہت برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اور جس کی بنیاد وحی اور علم پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید پر ہوتی ہے، اس کو تو کوئی بندہ شریف ماننے پر بھی تیار نہیں ہے اور ذی عقل اور ذی شعور ماننے پر تیار نہیں ہے۔ کریکٹر وائز بھی ایسا تھا، اور اس کی زندگی دیکھیں غلاظت سے بھرپور تھی۔ اور پھر حد یہ اس نے کی، میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت کے دعوے کے بعد پھر اس نے خدائی دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی سارا نظام چلا رہا ہوں۔ اچھا، اس کی مینٹل لیول تو پھر یہیں سے ہی سمجھ آ جاتی کس لیول کا بندہ تھا کہ یہ ایک مرلہ وار۔ اچھا پیر صاحب، ایک چیز اور، سوری میں آپ کو انٹرویو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ آگے بڑھنا ہے پروگرام کو۔ سر یہ جو ہے ہمارے اس وقت جو جن کو قادیانی لوگ ہیں، ایم ڈی یا قادیانی جو بھی ہیں، یہ تو جیسے ابھی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نہیں گئے۔ اچھا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ اگر گئے ہیں تو پھر بدنی گئے ہیں یا روحانی طور پہ گئے ہیں۔ ایک یہ آپ کے سامنے میں سوال رکھوں گا کہ اب یہ بتائیے گا کہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو پورا اللہ تعالیٰ لے گیا، اگر وہاں پہ ہیں تو وہ کھا پی رہے ہیں یا نہیں کھا پی رہے، یا انہوں نے ایک کشمیر میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جی وہ دفن بھی ہیں، مدفون ہیں، آسمان پہ نہیں گئے۔ تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو اس کی مرزا ملعون کی باتوں میں تضاد بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کا یہ عقیدہ تھا جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور وہ قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی طبی زندگی پوری کر کے پھر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ پھر اس نے کیونکہ خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ اس کو سوٹ کر رہا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب جب کیونکہ اس کی منزل یہ نہیں تھی، اس کی منزل نبوت کا دعویٰ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک پلان کے تحت وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ اس ہندوستان میں جب ملک صاحب انگریز آیا نا، تو انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے نے۔ ٹھیک ہے،
کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں جو ہے وہ جنگ اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اس جہاد کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد بھی وہی بنی. پھر اس کے بعد جتنی بھی جدوجہد رہی اس میں فتاوے باقی علماء کے بھی الحمدللہ آتے رہے ہیں. تمام مکاتب فکر نے بڑی جدوجہد آزادی میں حصہ لیا ہے. لیکن اس کی بنیاد جو ڈالی تھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ڈالی تھی. ٹھیک ہے. اب انگریز اس فکر میں تھے کہ اس فتوے کا رد کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اس پر محنت کی کہ جب تک مسلمانوں کو اس حوالے سے مطمئن نہیں کیا جائے گا کہ جہاد موقوف ہو گیا، جہاد کا حکم واپس لے لیا گیا ہے اور اب جہاد کی ضرورت نہیں، اس وقت تک ہم اطمینان اور چین سے ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی فتویٰ دینے پر تیار نہیں تھا. انہوں نے سرکاری قسم کے مولویوں کو اکٹھا کیا. وہ سرکاری مولوی بھی بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا دعویٰ ٹھیک ہے کوئی کر دے اور وہ فتویٰ پھر جہاد کا واپس لے لے، یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے تھے نمک حرام جن کا باقاعدہ سیال کوٹ کی کچہری میں انٹرویو ہوا ہے. اچھا. اور یہ ریکارڈ پر ہے. ٹھیک. انگریز نے انٹرویو لیا اور اس انٹرویو دینے والوں میں اب انٹرویو کس بات کے لیے کہ نبوت کا دعویٰ کون کرے گا. اچھا. اس میں انٹرویو کے لیے پیش ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس نے باقاعدہ انٹرویو دیا کہ میں جناب اس کام کے لیے فٹ ہوں. اب انگریزوں نے دیکھا سلیکٹڈ بندہ ہے جی پورا انگریز کا، تبھی تو علماء اس کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جب اس نے منزل وہ تھی کہ نبوت کا دعویٰ میں نے کرنا ہے، تو بعد عیسائیت کا تو وہ معاملہ رک گیا کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، میں بھیج دیا کیوں. اس نے کہا نہیں وہ تو فوت ہو گئے تھے. اب تضاد دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ ہر بات سے پھرتا رہا ہے پوری زندگی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے نہیں وہ تو فوت ہو گئے. وہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ایک مقام ہے، وہاں ایک بزرگ کو دفن ہے، وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اس نے دعویٰ کیا نبوت کا تو اس وقت اس نے پھر ساتھ ہی پہلا فتویٰ جو جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے. ٹھیک ہے. انگریز ذل سبحانی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے. یوں اس نے اس لالچ میں، اور اس کے بدلے اس کو کیا ملا؟ اس کے بدلے اس کو پراپرٹیز ملی ہیں، اس کے بدلے اس کو معیشت اس کی برات ملی ہیں، اور پھر مرتے وقت اس کے پاس ہندوستان کا پاسپورٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. برٹش پاسپورٹ تھا. اور اس نے کہا تھا کہ میں 63 سال کی عمر میں مروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات بھی پوری نہیں ہوئی بلکہ یہ بڑی ذلت آمیز جگہ پر ٹوائلٹ میں جا کر غلاظت میں مرا ہے، اور اس کے بدن سے بدبوئیں آ رہی تھیں. اور اس جو ہمارے اس طرح کا دعویٰ کرے گا اسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عام آدمی، جس طرح آپ نے بات شروع کی، یہ عام آدمی نہیں ہوتے، یہ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے استعمال ہو سکیں، صاحب شعور ہوں، سمجھ ہوں، اور کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال تو شیطان کی ہے کہ وہ بھی مقرب فرشتوں میں یا اس کا بے شمار ہے. بلم باور نے 1200 سال عبادت کی اور پھر وہ راندے درگاہ ہو گیا. اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو علم کے بعد عاجزی چاہیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا پیر صاحب، ابھی جو اس کے جو فالوورز ہیں جو ابھی موجود ہیں، مطلب بہت ہمارے ملک میں موجود ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں، اور ابھی ان کا کہنا سر یہ ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس کو نبی بھی نہیں مانتے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ہمیں جناب نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اور ہم جناب اس زیادتی کا ازالہ جس حد تک ہوگا ہم ہر فورم پہ جائیں گے اور کریں گے. تو یہ سر یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک جس طرح میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ بنیادی عقیدہ کہ رسالت توحید کے بعد بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان کر اس صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، آخری نبی، اور امت کا اجماع اس پر سوائے قادیانیوں کے. ٹھیک ہے. تمام مکاتب فکر بشمول اہل سنت اور اہل الظواہر، اہل حدیث اور اہل التشیع، یہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان آخری نبی مانے. ٹھیک ہے.
اور اس کی تصدیق جو نہیں کرے گا ایک نبی کی بھی، ایک نبی گزشتہ نہیں کرے گا تو وہ مصدق لما معکم، جو پہلے کے نبی تھے ان کی بھی تصدیق ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہ ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب میں آپ دیکھیں کہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. دیکھیں یہودی ہم سے علیحدہ مذہب رکھتے ہیں، عیسائی ہم سے علیحدہ مذہب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے دشمن ہوں کسی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے ایک الگ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنا نام یہودی نہیں رکھا، ہم نے اپنا نام عیسائی نہیں رکھا. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت جو نبی چل رہے تھے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر تھے ساری امت. ٹھیک ہے. تو اگر اسی میں کوئی پارٹ بنانا ہوتا تو وہیں پہ کہتے کہ ہم فلاں گروپ کے عیسائی ہیں، ہم فلاں گروپ کے یہودی ہیں. لیکن نہیں، یہ سچے نبی تھے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے مذاہب وہ وقت کے لحاظ سے سچے تھے، اب یہ اس کا لیٹسٹ ورژن اور جدید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ امت کی اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو نازل فرماتے ہیں اس کے مطابق ہم امت مسلمہ ہیں. اور ہمارے نبی کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. پھر صاحب دوسرا کا سوال یہ دیکھیں، ابھی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور بینگ اے پاکستانی، مطلب وہ اگر کوئی قادیانی ہے، غیر مسلم ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، لدیس ہے، لدیشی کوئی بھی ہے، وہ ہے پاکستانی سر. اور ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی پوسٹ پہ کوئی اس طرح کا قادیانی آتا ہے تو آپ لوگ بڑی اس کو ویجیلنٹ ہو کے اور اس کو احتجاج کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے بھگا دیں. کیا ہم سر اب یہ ممکن ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تحت قادیانی کے سر قلم کر دیں؟ انہوں نے رہنا تو ہے، یہ کدھر جائیں، کیسے رہیں پھر آپ؟ دیکھیں جی، ہم نے آئین کے اندر علماء نے جو بل پیش کیا تھا 1974 میں، قومی اسمبلی میں ترمیم آئی تھی کہ غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. ان شرائط کے ساتھ کیسے یہ رہ سکتے ہیں، کیسے یہ اپنی جاب کر سکتے ہیں، یہ رہ سکتے ہیں؟ اس ملک کے وسائل، اس ملک کے اندر اپنا حق کاروبار، حق معاش، حق رہائش، حق رائے آزادی، یہ ساری کی ساری ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ رکھیں. یہ شرط ہے کہ یہ اپنی شناخت ظاہر کریں. ٹھیک ہے. کہ ہم قادیانی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو مسلم مانتے ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں. ہمیں پورے حقوق وہ دیے جائیں جو دوسرے مذاہب کو ملے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنی عبادت خانہ بنانا ہو تو اس کا نام اگر مسجد رکھ دیں. اگر عبادت خانہ بنانا ہو تو اسلامی شناخت ہے گنبد اور مینار، ٹھیک ہے، وہ رکھ دیں. اگر انہوں نے عبادت خانے پر عبارت لکھنی ہو تو کلمہ طیبہ ہمارا لکھ دیں اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس طرح اجتماع ہو سکتا ہے. سادہ لو مسلمانوں کو کہ یہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی کلمہ لکھا ہوا ہے، ان کی مسجد پر اور عبادت خانے پر مسجد لکھا ہوا ہے، ان کی عبادت خانے پر مینار اور گنبد بنا ہوا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہی وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر لوگوں کے ایمانوں کے یہ ڈاکو بن جائیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کا کوئی عام فرد بھی جو ہے اس کے ایمان کو یہ ضائع کر سکیں اور غلطی سے اور ورغلا کر یہ قادیانی بنا لیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ علیحدہ مذہب ہو، آپ اس کو نبی مانتے ہو جس کو ہم نہیں مانتے. دیکھیں عیسائیوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلوا رہے، ہم علیحدہ مذہب رکھتے ہیں. یہودیوں کو ہمیں اس لحاظ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی مانتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں. پاکستانی اگر کوئی ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ بات دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہے. اب اس کے بعد جو بھی جھوٹا نبی آئے گا قیامت تک تو وہ مرتد ہے، اس دائرہ اسلام سے خارج ہے، فالوور جو ہیں وہ غیر مسلم، اور فالوور اس کے غیر مسلم ہیں. اور اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی یہ فیصلہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے،
کہ وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا سزائے موت ہے، واجب القتل ہے۔ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس آئین کی موجودگی میں ان کی جانوں کو تحفظ علماء نے دیا ہے۔ تحفظ علماء نے دیا جی۔ یہ بات آپ پیر صاحب نے بڑی کلیئر کر دی ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی شناخت چھپائیں نہیں، جیسے ہم نہیں چھپاتے۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ مرزا میں ان کے فالورز ہیں، تو آپ اپنی شناخت چھپائیں نہیں، پھر آپ بے شک رہ سکتے ہیں۔ پاکستانی آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ بھی کہ پاکستانی رہ سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ صاحبزادہ پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ صاحبزادہ پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے ان کے خیالات سنے، بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پیر صاحب، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی آپ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ صرف خطیب نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، استاد نہیں ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں اور ایک اچھا بزنس آپ رن کر رہے ہیں۔ سر، اسلامی پیرائے میں کیا یہ ممکن ہے کہ سارے کام انسان بڑے ایسے طریقے سے انداز سے ادا کر سکتا ہے اور آپ کر رہے ہیں؟ آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا اس کی، کتنا ٹائم آپ بزنس ملک صاحب بہت اچھا کویسچن ہے جی، بہت اچھا کویسچن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بحیثیت تاجر، بحیثیت کاروباری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں۔ ٹھیک ہے یہ جو محلہ آج کل ہم مکہ مکرمہ آپ بھی تشریف لے گئے، جہاد محلہ ہے، جی، محلہ جہاد، اس کے اندر ٹنل بھی گئی ہوئی ہے اور بالکل حرم کے قریب ہے۔ اس کی پہاڑی کے اوپر آقا فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن اور شام کے اسفار بھی کیے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو وہ بڑی مالدار خاتون تھی۔ اب مال ان کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور محنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کے لیے مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عرب کو چھوڑا ہے، کپڑے کا کاروبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کی بحیثیت تاجر بھی ہمیں کافی، اسی یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بہرحال، ماڈل کو فالو تو بہرحال ایک ضروری ہے اس چیز کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں پھر آپ کی تربیت یافتہ بڑے بڑے مالدار تاجر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی ہے، اور تجارت بھی اتنی بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، حضرت عمر بن عاص نے کی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ، جلیل القدر صحابہ تجارت کرتے رہے۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح، دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ اچھا پیر صاحب، آپ نے تجارت کر رہے ہیں، تاجر بھی آپ ہیں، اور آپ نے چھوٹے تاجروں کے لیے ایک چیمبر آف کامرس کا کام بھی یہاں پہ ملایا گیا تھا، اور آپ اس کے روح رواں بھی تھے۔ پھر سر کیا وجہ ہوئی کہ آج پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب اس سے بالکل آؤٹ ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی؟ اور وہ اگر عام تاجر سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں، بس یہ چند لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کی وہ پریزنٹیشن بھی ہے، وہی سامنے نظر آتے ہیں۔ چیمبر میں عام آدمی کی نمائندگی کہاں پہ ہے سر؟ اور آپ کیا وجہ تھی کہ آپ نے بنائی چیمبر، آپ نے تعمیر کی خود اپنے ہاتھوں سے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیا؟ تو یہ سر چھوٹے تاجر کے ساتھ زیادتی نہیں؟ ملک صاحب، گزارش یہ کروں گا کہ الحمدللہ اس ضلع کے بنانے میں میرے مرحوم بھائی حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا۔ ٹھیک ہے۔ چکوال کو ضلع بنانے کے حوالے سے انہوں نے بڑی بھرپور جدوجہد کی، اور پھر الحمدللہ 1984 میں ضلع بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ضلع اپنی جگہ پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں عوام کو ان کے مسائل کو کسی نہ کسی درجے میں شکایات اور باقی چیزوں سمیت بہرحال ایک لوگوں کو ایک فیسلٹی ملی ہوئی ہے۔ اس طرح جب چکوال بن چکا ضلع، تو اس کے بعد ضرورت یہاں تھی کہ ایک چیمبر بنایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس چیمبر کے بنانے کے سلسلے میں میں نے اللہ کے فضل و کرم، دوستوں کے تعاون سے یہ چکوال چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی بنیاد رکھی تھی۔ 2011 میں شروع کیا تھا اور 12 میں بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔
12 میں بن گیا، پھر اس کا میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ رہا. یہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. میں پہلے کیونکہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ 3 سال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 سال اس کا اپنا ٹینیور ہے، اور پھر الیکشن تک کا وقت تو وہ میرا تقریباً 2.25 سال بن گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک نیا پریزیڈنٹ اور سارا سلسلہ. یہ ہم نے جب چیمبر بنایا تھا تو اس چیمبر کے بنانے میں بھی ہم نے تاجر کمیونٹی کو پورا انوالو کیا تھا. ٹھیک ہے. میرے گھر میں، میری حویلی میں جتنی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، مختلف طبقہ ہائے کاروبار، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہارڈ ویئر والوں کو بھی ہم نے بلایا تھا، کیمسٹ ایسوسیشن والوں کو بلایا تھا، پھر چھپڑ بازار کے تاجروں کو بلایا تھا، کراکری والوں کو بلایا تھا، صرافہ یونین کو ہم نے بلایا تھا، ٹھیک ہے. ٹائر والوں کو بلایا تھا. آج کے دن سر وہ سارے لوگ سر میں وہ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ بنیاد تھی کہ جو تاجر طبقہ اس میں شامل ہوتا، ٹھیک ہے، تو ایک چیمبر اس میں ترقی کرتا، اور پھر ان کے مسائل حل ہوتے، اور پھر ایک کاروباری ایک بوم ملتا ہمارے چکوال کو. تو بدقسمتی یہ رہی کہ ان طبقوں کے ساتھ پھر میری صدارت کے بعد وہ مشاورتی عمل اور ان کو اپنے اقتدار میں شریک کرنا، ٹھیک ہے، یہ ذرا تھوڑا سا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے بعد ان سے ذرا دوریاں بن گئی ہیں. اب بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں تاجر، اور وہ روتا رہتے ہیں. ہمیں توقعات ہیں اب جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ہم مطالبہ بھی یہ رکھیں گے. ابھی آپ ہیں چیمبر کا حصہ ہیں؟ چیمبر کا میں ممبر تو ہوں جی، ممبر ہیں. میرا CM1 ہے، میں پہلا ممبر ہوں، CM1 ہے میرا ممبرشپ. تو بہرحال امید کریں آپ کے جو تاجر ہیں، چھوٹے تاجر کے نیکسٹ ہو سکتا ہے پھر پیر صاحب وہ آن نہیں کرتے جی بدقسمتی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ شاید کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے مفادات علیحدہ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ بس کبھی DC صاحب، DPO، کبھی کمشنر، یہ سارا سلسلہ. سر یہ کہ الزام نہیں آئے گا کہ چند لوگوں نے اس وقت اپنی اس کو پریسٹیج بنانے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے چیمبر بنا لی، اور جب وہ ان کا اپنا مفاد نکل گیا تو وہ سارے آپ بھی چھوڑ دی، قاضی صاحب بھی الگ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ تاجر بیچاروں مددگار بیٹھے. دیکھیں جی سر، گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ کلب ہے تاجر پیشہ لوگوں کا. ٹھیک ہے. یہ ایک گھر ہے چیمبر، جہاں آ کر وہ اپنے دکھڑے روئیں، جہاں آ کر اپنے وہ مسائل حل کریں، جہاں ان کو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کاروباری سلطنتیں جو ہیں ان کے اندر مختلف کاروبار کس انداز میں ہو رہے ہیں، جدید ٹیکنیکس. کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں ہے جی اس چیمبر کے پاس، مجھے تو نہیں لگتا بالکل. کبھی کوئی ورکشاپ نہیں ہوئی، کبھی کوئی ریفریشر کورسز نہیں ہوتے، کبھی کوئی انڈسٹری جو اسمال انڈسٹری ہے، دیکھیں یہاں بگ انڈسٹری والے لوگ ہی نہیں ہیں، مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، نہیں ایڈریس کیا گیا. یہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل. یہاں ہمارا پیداواری علاقہ سرسوں میں، پاکستان کی سرسوں کینولا نمبر 1 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ہماری جو سیمنٹ انڈسٹری ہے، اس میں ہمیں سوائے اس کے کہ ہمیں وہ دھواں مل رہا ہے، سڑکوں کی تباہی ہو رہی ہے، پلیوٹڈ ہو گیا ہمارا ماحول، اور ہمارے بچے، مویشی وہ سارے مر رہے ہیں، سڑکیں، پانی ختم ہو گیا. وہ ہمارا ایک تالاب تھا جو بڑا ہندوؤں کا مقدس، وہ پانی خشک ہو گیا. تو الٹا ہمیں تو مطلب یہ بڑی انڈسٹری سے تو نقصان ہوا ہے. ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہاں کے لوگوں کی رقم اور جیب کے مطابق ان کو نئے آئیڈیاز دیے جاتے، اور یہاں ایک اسمال انڈسٹری اس پر محنت کی جاتی، لیکن نہیں کی جاتی. تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں. آج حالات مختلف. پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی تفصیل سے انہیں ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد انہیں چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بات کی، اور کاروباری اور تجارت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں چھوٹے تاجروں کو وسائل مہیا کیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بیش بہا اضافے کا باعث بن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ بھی کسی عوامی یا سرکاری عہدے پر براجمان ہیں اور اپنی بات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نمبر دیجیے، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. ناصر.